بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل دلچسپ ویڈیو میں ایک نئی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ گزارش ہے کہ جو ہمارے دوست اس چینل پر نئے ہیں وہ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے لال بٹن کو پریس کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مسلسل ملتا رہے۔ اور باقی دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ یہ اہم معلومات آپ کے دوسرے دوستوں تک بھی ضرور پہنچ جائے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جو وظیفہ بتانے والے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی کوئی سی بھی اور جیسی بھی جائز حاجت ہو یا کسی بھی قسم کی کاروباری بندش ہو تو یہ وظیفہ بتائی ہوئی تعداد کے مطابق پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے گا۔ دوستو صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک کا مفہوم ہے جس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر بد، ڈنک اور پھوڑے پھنسیوں کی صورت میں دم کروانے کی اجازت دی ہے۔ صحیح مسلم شریف کی ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو نفع پہنچا سکے تو اسے پہنچانا چاہیے۔ اسی طرح سنن ترمذی شریف کی حدیث پاک کا بھی مفہوم ہے جس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنات اور انسانوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے حتیٰ کہ سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو لے لیا اور ان کے ماں سوا یعنی علاوہ کو چھوڑ دیا۔ دوستو جب بھی ہم کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں یا کوئی عمل کرتے ہیں تو اس کا اثر ظاہر ہونے میں 3 شرطیں ضروری ہوتی ہیں۔ جب تک یہ 3 شرطیں پوری نہیں ہوں گی تو ہمارے وظیفے کا اثر ظاہر نہیں ہوگا۔ ان میں پہلی شرط یہ ہے کہ حسن اعتقاد ہو، یعنی دل میں خدشہ نہ ہو کہ دیکھتے ہیں اثر ہوتا ہے یا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے کرم پر پورا بھروسہ ہو کہ ضرور اجابت یعنی قبول فرمائے گا۔ حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اس حال پر دعا کرو کہ تمہیں اجابت یعنی قبولیت کا یقین ہو۔ وظیفہ اور عمل کا اثر ظاہر ہونے کی دوسری شرط یہ ہے کہ صبر و تحمل سے کام لے، یعنی دن گزرے تو گھبرائے نہیں کہ اتنے دن پڑھتے گزرے ابھی کچھ اثر ظاہر نہ ہوا، یوں اجابت یعنی قبولیت بند کر دی جاتی ہے، بلکہ لپٹا رہے اور لو لگائے رہے کہ اب اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا فضل کرتے ہیں۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ پارہ 10 سورہ توبہ کی آیت نمبر 59 میں ارشاد فرماتا ہے۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے، اور کیا اچھا ہوتا کہ اگر وہ اس پر راضی ہوتے جو اللہ و رسول نے ان کو دیا، اور کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے، اب دیتا ہے ہمیں اللہ اپنے فضل سے اور اللہ کا رسول، اللہ ہی کی طرف رغبت ہے۔ دوستو صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں جب تک جلدی نہ کرو کہ میں نے دعا کی اور اب تک قبول نہ ہوئی۔ دوستو کسی بھی قسم کے وظیفے کا اثر اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب ہم نماز 5 گانا باجماعت مسجد میں ادا کرنے کی کامل پابندی رکھیں، کیونکہ دوستو بزرگ فرماتے ہیں کہ مرد کا سب سے بڑا وظیفہ 5 گانا نماز ہے۔ اور ویسے بھی زندگی میں جب کبھی بھی آپ کو کسی وظیفے کے پڑھنے کی حاجت پیش آئے گی تو آپ کو اکثر یہی کہا جائے گا کہ یہ وظیفہ فجر کے بعد پڑھنا ہے یا فلاں وظیفہ عصر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ اور نماز میں اتنی برکت اور سکون کیوں نہ ہو کہ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جو فرمایا ہے کہ قرۃ عین الصلاۃ، یعنی نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ بہرحال دوستو وظیفہ شروع کرنے سے پہلے یہ کچھ اہم اور ضروری باتیں آپ کو سمجھانا ضروری تھیں۔ امید ہے کہ آپ عمل شروع کرنے سے پہلے ان باتوں کا خیال ضرور رکھیں گے۔
تو چلیے آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جو وظیفہ بتانے والے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی کوئی سی بھی اور جیسی بھی جائز حاجت ہو یا کسی بھی قسم کی کاروباری بندش ہو تو یہ وظیفہ بتائی ہوئی تعداد کے مطابق پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے گا۔ تو محترم دوستو، وظیفہ یہ ہے کہ جو شخص بلا ناغہ 7 دن تک بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 بار پڑھے، اس طرح کہ اس وظیفے کے اول آخر ایک مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لے تو انشاءاللہ تعالی اس کی ہر حاجت اور ہر مراد پوری ہوگی۔ اب وہ حاجت خواہ کسی بھلائی کے پانے کی ہو یا برائی دور کرنے کی یا کاروبار چلنے کی۔ تو محترم دوستو، صحیح تلفظ کے ساتھ اگر وظیفہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل کریں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوسرے دوستوں تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں۔ کیا معلوم کہ آپ کے ایک شیئر کرنے سے اگر کوئی مسلمان اس وظیفہ پر عمل کرتا ہے اور اس کا فائدہ ہو جاتا ہے تو آپ کی نیکیوں کا میٹر بھی جاری ہو جائے گا اور یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام نیک اور جائز حاجات کو پورا فرمائے، اور جو مسلمان پریشان حال ہیں اللہ پاک ان کی پریشانی کو دور فرمائے، اللہ پاک آسانیاں پیدا فرمائے، ہمیں آزمائشوں سے بچائے اور ہماری تمام نیک حاجات، نیک تمنائیں اور نیک آرزوئیں پوری فرمائے۔ دوستو، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔